اور رمضان کی پہلی رات، یاد رکھیے گا چند ہی دن رہ گئے ہیں، اس لیے میں نے چاہا کہ یہ روایت پہلے سنا دی جائے آپ کو۔ حدیث پاک کا مضمون ہے، میرے آقا فرماتے میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں کہ جو اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی ہیں، موسٹ ایکسکلوسیو اسپیشل۔ سنو 5 چیزیں آقا فرماتے، نمبر 1، رمضان کی جب پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور رب عز و جل جن کی طرف نظر رحمت فرمائے گا اسے کبھی عذاب نہ دے گا۔ تو اب رمضان کا انتظار کیجئے، شوق بڑھائیے۔ دنیا کا دستور ہے آپ کے گھر پہ کوئی اسپیشل مہمان آئے، کیا کرتے ہو؟ تیاری کرتے ہیں نا۔ آج بھی ماشاءاللہ جنہوں نے یہ اجتماع کیا ہوگا کئی دنوں سے تیاری کر رہے ہوں گے، ہیں ان کو خوشی ہو رہی ہوگی کہ ہمارے محلے میں ہماری مسجد میں یہ اجتماع ہوگا۔ تو جیسے ہی جتنا پیارا مہمان دور سے آ رہا ہے آپ اسے بہت یاد کرتے ہیں، بڑی مشکل سے اس نے ٹائم دیا ہے آپ کو آپ کے گھر آنے کے لیے، اور اب وہ آ رہا ہے، کتنی تیاری کرو گے؟ پورے 11 ماہ کے بعد اب رمضان آ رہا ہے، اللہ کی طرف سے یہ ہمیں مہمان مل رہا ہے۔ میں اور بھی کچھ بات کر سکتا تھا مگر اب ایک ہی ہفتہ رہ گیا ہے۔ تیاری کرو اس مہمان کی، استقبال کی تیاری کرو رمضان کی، اپنے اندر عادتیں بہتر کریں۔ اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں آخر میں کہ اگر یہ سوال ذہن میں ہے، اور ہونا بھی چاہیے، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا رمضان میں کیا انداز تھا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کیسے گزارتے تھے، نبی پاک کا خاص کام رمضان میں کیا تھا، چلے آج میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ ایک امتی کے لیے، ایک عاشق رسول کے لیے تو بڑی بات ہے نا کہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ میرے آقا جو ہیں وہ رمضان کیسے گزارتے تھے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب رمضان آتا نا میرے آقا پریپیئر ہو جاتے، کمر بستہ ہو جاتے، ریڈی ہو جاتے عبادت کے لیے، اور سارا مہینہ نبی پاک بستر منور پر تشریف نہ لاتے، اپنے بستر پر نہیں جاتے تھے آقا۔ ہم پورے سال میں سب سے زیادہ رمضان میں سوتے ہیں، کیوں سو رہے ہو بھائی؟ روزہ رکھا ہے نا یار، رات اس لیے سو رہے ہیں کہ دن میں روزہ رکھنا ہے، دن اس لیے سو رہے ہیں کہ دوپہر سے روزہ رکھا ہوا ہے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ مگر صحابہ کہتے ہیں رمضان آتا تو آقا کی سخاوت ایسے بڑھتی جیسے تیز ہوا چلتی ہے، آندھی چلتی ہے، نبی پاک اس سے بھی زیادہ تیزی سے سخاوت فرمایا کرتے، ایچ اینڈ ایوری بڈی، سب کو نوازتے۔ اور دوسرا بڑا کام نبی پاک کا کیا ہوتا، پیارے آقا کثرت سے قرآن پڑھتے۔ رمضان میں جبریل امین نبی پاک کے پاس حاضر ہو جاتے اور آقا جبریل امین کے ساتھ تلاوت قرآن کرتے، قرآن کا دور کرتے۔ اور دوسرا کام جو نبی پاک کرتے، خوب صدقہ کرتے، خوب خیرات دیتے۔ آئے ہائے، اللہ کرے کہ یہ وصف ہمیں نصیب ہو جائے، وہ خوب خرچ کریں رمضان میں، جتنا ہو سکے خرچ کریں، غریبوں کی مدد کریں، اپنے غریب رشتہ داروں کو دیکھیں، اپنے پڑوسیوں کو دیکھیں، اپنے ملازمین کو دیکھیں، اپنی پوری زکوٰۃ نکالیں، زکوٰۃ سے زیادہ دیں، گھبرائیں نہیں، یہ مال جا کہیں نہیں رہا، یہ اللہ سے کاروبار ہے، یاد رکھنا۔ کچھ لوگوں کو بڑی ٹینشن ہو جاتی ہے، ارے باپ رے باپ رمضان آ گئی، اب تو زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، 10 لاکھ روپے زکوٰۃ بنے گی، دل میں بھار پڑ جاتا ہے، جس کی 2 4 5 لاکھ زکوٰۃ بن جائے نا، اوہ اتنے سارے پیسے کیسے دوں؟ تمہیں 10 لاکھ بوجھ لگ رہے ہیں، اللہ نے 4 کروڑ دیے ہیں تو 10 لاکھ زکوٰۃ بنی ہے نا، 2.5% زکوٰۃ ہے نا، ان 4 کروڑ کا شکر ادا کرو، 10 لاکھ دینے میں ٹینشن ہو رہی ہے؟ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائی، جب بھی زکوٰۃ خیرات صدقات دینے کا موقع آئے نا، پیسے بھی دینا اور اللہ کا شکر بھی ادا کرنا، ڈرتے رہو اللہ کی بارگاہ سے، شکر ادا کرتے رہنا، کبھی یہ نہ کہنا یہ میں نے کیا ہے، یہ میری محنت ہے، یہ میرا مال ہے۔ اگر محنت سے ہی پیسہ ملتا ہوتا تو سارے مزدور کروڑ پتی ہوتے ہیں، صبح سے لے کر رات تک جو روڈ کھودتے ہیں وہ سارے کروڑ پتی ہوتے، نہیں جناب۔ اگر محنت سے، عقل سے، ہوشیاری سے پیسہ ملتا ہوتا، مال ملتا ہوتا تو سارے اسکول کے جتنے ٹیچر ہیں یہ اربوں پتی ہوتے، سارے ہی بڑے ہوشیار ہوتے ہیں۔ آؤ میں آپ کو ایک تجارت کا واقعہ سناتا ہوں۔ بزنس مین بیٹھے ہیں نا، کہتے ہیں یار اب تو اچھا، کئی بزنس مینوں کا یہ بھی پلان ہوگا کہ رمضان میں جناب یہ والے آئٹم بھی خرید لو، یہ بھی مہنگا ہو جائے گا، یہ اناج بھی خرید لو، یہ فروٹ بھی خرید لو، یہ شربت بھی بک کر لو۔ ایسا نہ کیا کرو، سارا مہینہ پڑا ہے کمانے کے لیے، اس مہینے میں رعایت دیں۔ ساری دنیا کا دستور ہے کہ جب ان کے تہوار آتے ہیں غیر مسلموں کے، وہ ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں، اور ہمارا ملک بڑا عجیب ہے کہ جب رمضان آتا ہے ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے۔ ارے اور ٹائم پڑا ہے کمانے کے لیے، اب یہ وقت تو ہے مسلمانوں کی افطاری آسان کر دو، لوگوں کی سحری اور گھر میں کچھ راشن پہنچ جائے، ایسا کوئی انتظام کرو۔ آؤ میں آپ کو تجارت بتاتا ہوں۔
حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار حضرت ابوبکر صدیق کا دور تھا. یہ آخری واقعہ ہے, پھر انشاءاللہ بیان کو اینڈ کرتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کا دور تھا اور مدینہ منورہ کے جو لوگ تھے انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق سے عرض کیا کہ حضور کھانے کو نہیں ہے, اناج کم ہو گیا ہے, قحط آ گیا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں, اللہ کرے گا تو شام تک کوئی نہ کوئی سبیل ہو جائے گی. اب کیا ہوا شام کو, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گندم یا غلے سے لدے ہوئے 100 اونٹ آ گئے. ذرا غور کیجئے, اس زمانے میں اونٹ آتے تھے, یعنی آج کے دور میں یوں سمجھیے کہ پورے شہر میں اناج نہیں ہے اور حضرت عثمان غنی کے پاس 100 ٹرک اناج آ گیا. سارے مدینے کے جو بزنس مین تھے, غلے کے بیپاری تھے, حضرت عثمان غنی کے گھر پہنچ گئے کہ حضور آپ کے پاس مال آ گیا ہے پر پورے مدینے میں دانا بھی نہیں ہے کسی کے پاس, ہم آپ سے خریدنے آئے ہیں. سب کو پتا تھا بھی خریدنا ہے فوراً بک جائے گا, ایوری بڈیز, ہر بندے کو چاہیے. تو کہا حضور, تو آپ نے کہا چلو میرے گھر کے اندر آ جاؤ. ہم بھی کرتے ہیں نا, کوئی بڑی ڈیل ہوتی ہے تو اندر کمرے میں لے جاتے ہیں, میٹنگ روم میں بٹھاتے ہیں, تو سارے بیپاری آپ کے ساتھ بیٹھ گئے. آپ نے کہا چلو بتاؤ مجھے کتنے پیسے دو گے. تو لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو حضور 10 کا 12 دے دیں گے, جو چیز آپ کو 10 روپے کی پڑی ہے 20% پروفٹ دیں گے, آپ 12 لے لیجئے. حضرت عثمان غنی نے کہا کہ مجھے تو اس سے زیادہ مل رہے ہیں. تو کہا اچھا آپ ایسا کریں کہ 12 کے بجائے 14 لے لیں, 40%, 10 کا 40%, 14. آپ نے کہا مجھے تو اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے. کہا حضور پھر آپ ایسا کریں 14 کی جگہ 15 لے لیں, 50% نفع لے لیں جو آپ نے کمایا ہے, جو منگوایا ہے. ابھی ہمارے پاس تو آئٹم ہے ہی نہیں نا, مارکیٹ کی ایک آپ ٹرمینالوجی کہتے ہیں نا مونوپلی, ان کی اس وقت مونوپلی تھی, ان کے سوا کسی کے پاس مال نہیں تھا. حضرت عثمان غنی کے پاس موقع تھا ایک ہی ڈیل میں کروڑوں روپے کمانے کا, پورے مدینے کو اناج چاہیے تھا. تو لوگوں نے کہا حضور 15 لے لیں. حضرت عثمان غنی کہتے ہیں مجھے تو اس سے بھی زیادہ مل رہے ہیں. تو کہا حضور ایک بات تو بتائیں, پورے مدینے کے بیپاری تو آپ کے کمرے میں بیٹھے ہیں, ہم سے زیادہ دے کون رہا ہے آپ کو؟ ہم تو سارے موجود ہیں, ہم سب مل کے ہی آفر دے رہے ہیں, آپ کو ہم سے زیادہ کون دے رہا ہے؟ اللہ اکبر. سنو, حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں میرا رب مجھے 1 کے بدلے 10 دے رہا ہے کوئی مجھے اس سے زیادہ دینے والا؟ بتاؤ. وہ لوگ کہتے ہیں حضور اس سے زیادہ ہم کدھر سے دے سکتے ہیں. حضرت عثمان غنی کہتے ہیں تم سارے گواہ ہو جاؤ, یہ سارا غلہ میں مدینے کے لوگوں پر صدقہ اور خیرات کر رہا ہوں. یہ تھی تجارت, یہ تھا کاروبار. مجھے ایک بات بتاؤ, کیا یہ ڈیل کرنے کے بعد عثمان غنی غریب ہو گئے ہیں؟ پیسے کم ہو گئے؟ آپ کا خزانہ بڑھتا ہی چلا گیا, اور یہ ہمیشہ سے ہوگا اور ہوتا رہا ہے, اور یہ اللہ کا وعدہ ہے, اللہ کے نبی کا وعدہ ہے. ایک بار میرے آقا نے فرمایا, ویسے تو میرے آقا جو فرمائے حق ہے, مگر علماء بیٹھے ہیں, اس حدیث میں نبی پاک نے قسم اٹھا کر فرمایا, میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, حدیث کا ایک جز بیان کر رہا ہوں. آقا فرماتے ہیں صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا, اور یہ نہیں ہوگا. آپ دیکھ لو, جو سخی ہے نا, جو کھلانے والا ہے, جو بانٹنے والا ہے, جو خرچ کرنے والا ہے, بلکہ جتنے بھائی میرے یہاں بیٹھے ہیں, سوشل میڈیا پہ یہ بیان لائیو جا رہا ہے, آپ میں سے جو شخص پوری زکات دیتا ہے, حلال کما کر پوری زکات دیتا ہے, وہ کہیں لکھ لے اگلے سال اس کی زکات زیادہ ہی ہونی ہے, کیونکہ اس کا مال ہی بڑھ جانا ہے.